جب ہماری شادی ہو جاتی ہے ہمارے گھر جو ہماری بیوی آتی ہے اس کے بھی حق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں بھائیوں، بیوی پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی۔ لوگ بیویوں کو دبانا اور مارنا جانتے ہیں، اور بعض اوقات جوائنٹ فیملی کے معاشرے میں جو بہو آتی ہے نا، بہو کی بیماری ناٹک لگتی ہے، بہن کی بیماری حقیقت لگتی ہے۔ یوں فرق نہ کرو، یہ فرق تم نے کیا آج اپنی بہو کے ساتھ تو کل تمہاری بیٹی بھی کسی کی بہو بن کے جائے گی، پھر جیسے کرنی ویسے بھرنی، پھر یہ کام ہوگا۔ وہ بے قصور وہاں سہے گی اور تم اس کے بھگتو گے جو جرم تمہارا ہے۔ میرے دوستو، بیوی کے حقوق ہے، آپ نے اس معاملے میں اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ مجھے بتائیں، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے سیدھی؟ حدیث ہے نا، تو جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی وہ ٹیڑھا کام ہی کرے گی، اس کے ٹیڑھے کام پہ آپ نے غصہ نہیں ہونا۔ اگر آپ اس کے ٹیڑھے کام پہ غصہ ہوئے ہیں تو بے وقوف آپ ہیں۔ سیدھا کام کر بابا، اس کی تو فطرت ہی ٹیڑھا کام کرنا ہے۔ ہاں، جب وہ سیدھا کرے تو آپ تعجب کر کے خوش ہوں کہ واہ تو سیدھا کر رہی ہے، تو اسے سیدھا کام ہو رہا ہے، تو بھائی یہ تو انجوائے لائف ہے، اس کو اپنے لڑائی میں گزار دینا ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے، عاشروہن بالمعروف، قرآن کہتا ہے اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارو، ناراض نہ ہونا۔ ہم اس کمینے معاشرے میں ہیں جہاں بیوی دوسروں کی اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں، ہم اس لعنتی معاشرے میں ہیں۔ حق تھا مجھے اپنی بیوی اچھی لگتی، جس کے منہ میں نوالا دینے پر رب میرے اوپر رحمت نازل کرتا ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ کس معاشرے میں ہم آ گئے ہیں؟ کس نہج پر ہم پہنچ گئے ہیں؟ ہمیں اس غلیظ میڈیا کے جو ہے نا فلم اور ان معاملات نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ معاشرے میں اس موبائل پر بیویوں پر لطیفے بنائے جاتے ہیں اور گرل فرینڈ والوں کو عزت دی جاتی ہے۔ لعنت ہے اس زندگی پر جو ٹیکس آپ نے گرل فرینڈ کو کیا ہے، اس پر لعنت ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو میسج کرتے ہو تو اس پر رحمت آتی۔ بیوی کے حقوق تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہاں دو باتیں ہیں، یا یہ طرف ہے یا یہ طرف ہے۔ کوئی بیویوں کی اتنی ناقدری کرتا ہے کہ انہیں اچھوت مخلوق بنا دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی بیویوں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ شریعت بھی بگاڑ دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے بھائی۔ ہمیں ما بین ذالک سبیلا، وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو۔ سنیں، آج کوئی اچھی بات بیوی کے مانے تو کہتے ہیں رن مرید ہے، رن تھلے لگ گیا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ سنو، ایک رن مریدی ہے، ایک رن غلامی ہے۔ رن مریدی کا معنی ہے بیوی کا دل خوش کرو، اس پر کوئی جرم نہیں ہے۔ رن غلامی کا معنی ہے بیوی کا وہ کہنا مانو جس میں شریعت ٹوٹے، یہ حرام ہے۔ ورنہ بیوی کی دلداری کہاں منع ہے؟ بیوی کی تو عزت کرنی چاہیے۔ میرا ایک شاگرد ہے، میرے اس طرح لیکچر سنے ہوئے، اس نے شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد اس نے بیوی کی عزت کی ہے، دو دوستوں نے دیکھ لیا۔ وہ عزت کیا تھی؟ وہ گھر سے لے کر اپنے سسرال، خاوند کا سسرال اور بیوی کا مائکہ چھوڑنے جا رہا ہے، تو اس نے اپنی بیوی کو بٹھانے کے لیے کار کی کھڑکی خود کھولی، بیوی کو بٹھایا، ادھر جا کر خود ڈرائیو کی اور چل میرا بھائی۔ دوستوں نے دیکھ لیا اور کہا ہاں آج کل تو بیوی کے لیے گیٹ کھولتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں۔ بات آتی آتی وہ ہمارے تک پہنچ گئی، بلکہ شکایت کی صورت میں کہ حضرت کہتے ہیں اتنا رن مرید ہو گیا کہ بیوی کے لیے خود دروازہ کھولتا ہے، اس کی بیوی کار کا دروازہ نہیں کھول سکتی۔ ذرا توجہ رکھنا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ میں نے انہیں کہا تم لوگ یہ اعتراض نہ کرو، خوش ہو کہ وہ اپنی حق نکاح والی بیوی کی عزت کر رہا ہے۔ اگر وہ کل بائک پر کسی لڑکی کو بٹھا کر جاتا تو کہنا ہو یہ اسکول تو بڑے دان ہیں، ہاں لڑکیاں تو اس پر پھٹائی ہوئی ہیں، بہت زیادہ اس پر مجمع جمع ہے۔ آپ نے یوں کہنا تھا، حق تھا آپ اس حلال کے رشتے پر اچھا کہتے نہیں وہ خود بیوی نہیں کھول سکتی تھی کھڑکی۔ میں نے کہا سنو، میں آپ کو حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ سنن نبی داود، امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ روایت لائے۔ میں نے اسپیکر اس لیے آگے کیا تاکہ میں آپ کو منظر سمجھاؤں۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک اونٹ لایا گیا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور پاک کی بیوی ہیں۔ وہ اونٹ بختی نسل کا ہے، تھوڑا اونچا ہے، اس کی کمر و کوہان اونچی ہے، جس پر خاتون خانہ کو ڈائریکٹ چڑھنا تھوڑا مشکل ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا نا، ادھر دیکھیں، یوں دایاں گھٹنا، اللہ کے رسول آگے ہوئے اور گھٹنے کو اونٹ کی پیٹھ کے ساتھ چپکا دیا اور فرمایا صفیہ ادھر میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ اور اونٹ پر چڑھ جا۔ رسالت امام نے بیوی کی یوں قدر کی ہے۔ تو میں نے کہا اسے یہ حدیث نہیں پتہ ہوگی، لیکن اللہ نے اسے سنت پہ عمل کروا دیا، اور تم ظالم اس پر اعتراض کرتے پھر رہو، بیوی کی عزت کیوں کرتے؟ شرم کرنی چاہیے بندے کو، ڈوب مرنا چاہیے۔ حلال کے رشتوں پہ تمہیں اعتراض آ گئے؟
سنو، گھر میں بیوی روتی ہوئے دیکھے نا تو اسے تسلی دیا کرو، اس کے رونے کو ناٹک نہ کہا کرو، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، پھر تم کس منہ سے اپنے داماد سے اپنی بیٹی کے حقوق مانگو گے کہ اس کا دل نہ دکھا؟ اس کا دل تو نہ دکھا، اس کا تیرا داماد نہیں دکھائے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھی تھی، ام المؤمنین ہے، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان ہے، گھر میں موجود ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور پاک علیہ السلام گھر آئے ہیں۔ مالک یا صفیہ، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت صفیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ کی بیوی تو میں ہوں لیکن ہوں تو بنی اسرائیل قوم سے نا، میرا باپ حیی بن اخطب تو یہودی تھا نا، میرا بھائی یہودی تھا، وہ قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، میں مسلمان ہوئی ہوں، میں صحابیہ ہوں، میں آپ کے گھر کی عزت ہوں، لیکن مجھے کہا جاتا ہے کہ تو ہے تو یہود سے نا، اس لیے میرا دل دکھا ہے، یہ مجھے تانا لگا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنیں حضور پاک کا جواب، کیا دلداری کی ہے رسالت مآب نے۔ فرمایا صفیہ کیوں دل چھوٹا کرتی ہے، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ آؤ میں تمہیں تمہاری تسلی کا سامان دیتا ہوں، ایک کام کرو، جو تمہیں یہ کہے اسے کہنا ہاں ہاں میں بیٹی ہوں حضرت ہارون علیہ السلام کی، میں بھتیجی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور میں بیوی ہوں محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بیوی کی دلداری کر کے اس کے آنسوؤں کو خوشی میں بدلا ہے، روتے چہرے کو ہنستے چہرے میں اللہ کے رسول نے بدلا ہے۔ تو ہم کہاں حقوق کے معاملات لیے بیٹھے؟ ہم اپنی بیویوں پر تو ظلم اور تشدد کے معاملات دیکھتے اور کچھ بھی نہیں دکھتا۔ میرے دوستو، یہ بھی حقوق میں داخل ہے۔